ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل رسم الجاهلية تحت قدمي موضوع، أو كما قال عليه السلام۔ محترم حضرات علماء کرام اور سامعین عظام اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، جس مقصد کے تحت آپ اور ہم یہاں جمع ہیں اور کافی دیر سے الحمدللہ بڑے صبر و ثبات کے ساتھ سبھی حضرات تشریف فرما ہیں، اور عشق نبی کی محبت دل میں رکھنے والے حضرات کی آمد کی بہتات نے جگہ کی تنگ دامنی کا شکوہ کیا ہے، مگر اکثر ایسے موقعوں پر ہم نے سنا ہے جب دل میں جگہ ہو تو ظاہری جگہ کی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جو باہر کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے سننے کے مقابلے میں تھوڑا اندر جگہ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ دل میں جگہ ہے، تھوڑی ادھر بھی کونے میں جگہ ہے، ادھر بھی ہٹ سکتے ہیں، اندر اگر تشریف لا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ بیٹھ کر سننا یہ آداب کے اعتبار سے بھی درست ہوگا، اور کچھ لوگ کھڑے ہوں اور باقی سب بیٹھ کر سن رہے ہوں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل میں تڑپ ہوگی کہ بھائی ہم تو بیٹھ کر آرام سے سن رہے ہیں اور وہ حضرات کھڑے کھڑے تکلیف میں سن رہے ہیں، تو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بیٹھنے والوں کے سننے میں بھی بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اندر تشریف لا لیں، ماشاءاللہ کافی جگہ ہے اور جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ایسے ہی موقع کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے حضرات صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اے بیٹھے ہوئے صحابہ، مجلسوں میں تھوڑی وسعت لاؤ اور مجلسوں میں جگہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جگہ بنائے گا۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم جگہ بناؤ تو اللہ تمہارے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی جگہ بنائے گا، جس کا ذکر ہم ابھی ہمارے دونوں پیشرو علماء حضرات سے سن آئے ہیں کہ جو حضرات جب مسجد بنانے کے سلسلے میں محنتیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار فرماتے ہیں۔ یہ تو مسجدیں بنانے والوں کے سلسلے میں ہوا، پھر مسجدوں میں بیٹھنے کا ادب بھی تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے پیش فرمایا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ ہم کو سکھایا ہے۔ فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ تم جگہ پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہاں بھی جگہ بنائے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی، اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بننا ہی انسانیت کا اصل مقام ہے، اور آخرت میں جو جگہ بنے گی وہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ تو الحمدللہ دو باتیں یہاں ہم کو سمجھنے کی ہیں کلیدی خطاب کے تحت میں، کہ یہ تو ہمارے یہاں کے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب جو میرے استاد زادے ہوتے ہیں، اور ہم یہاں اس مسجد میں اس وقت جو بیٹھے ہیں 1.5 سال پہلے اسی کی یاد کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر بھی حاضر ہوئے تھے،
اور ہمارے حاضر ہونے کے مقاصد میں ایک مقصد بڑا یہ بھی ہے کہ جن استاذ محترم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سینے میں قرآن دیا اور الف سے لے کر والسلام تک انہوں نے ہمارے لیے قرآن کے حفظ کرنے کے حالات بنائے تھے اور اپنے والد سے زیادہ ہم کو عزیز رکھتے تھے، اور یقیناً میں یہ بات کہنے میں بیجا نہیں ہوں گا کہ کبھی کبھار ہمارے والد محترم چھٹی کے موقع پر گھر چلے جاتے تھے دیور کنڈے سے، اور ان دنوں میں استاذ کے پاس ہی ہم کو چھوڑ کر جاتے تھے کہ کہیں بچے کی تعلیم کا حرج نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، اور استاذ محترم پورے اہتمام کے ساتھ ہم کو اپنے گھر میں اچھے انداز میں بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ کھلانے پلانے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ بات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی بھی ہے اور خود میرے اوپر بیتی ہوئی ہے۔ اس لیے ان تمام کاموں کے سلسلے میں جو ثواب پہنچے گا یقیناً وہ ہمارے استاذ محترم کو، اور اس سلسلے میں جو نام مدرسے کا رکھا گیا رضوان العلوم، یعنی رضوان جنت کے داروغے کا نام ہے، تو گویا علوم کا داروغہ یہ مدرسہ بن سکتا ہے اس انداز میں کہ یہاں سے جو بھی پڑھ کر اپنی سند، چاہے وہ سند کاغذی اعتبار سے ہو یا حقیقی اعتبار سے ہو، انشاءاللہ وہ جنت کے رضوان کے سامنے ضرور پہنچے گا اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ محنتیں تو ہوئی تھیں نارکٹ پلی کے علاقے میں اور ادھر کے علاقے میں، اس کے ثمرات ادھر نظر آ رہے ہیں، یعنی بھونگیر میں اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ترتیب ہے کہ محنت 13 سال مکے میں ہوئی مگر مدینے میں اس کے آثار نظر آئے۔ جیسے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ یہ شعر اگرچہ کہ آج کل کے لینگویج گیپ کے اعتبار سے ہے تو اردو زبان میں، مگر اردو زبان کو ہم لوگ کیا اہمیت دے رہے ہیں، اور ایسے اشعار تو اکثر و بیشتر لوگوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، باؤنسر سے بھی ذرا اور آگے کی چیز بن کر نکل جاتے ہیں، اور T20 کے دور میں باؤنسر مارنا خود جرمانہ ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے ایسے اشعار اپنی تقریر میں یا اپنے خطاب میں کوئی صاحب بولیں تو گویا وہ اشعار انہوں ہی سمجھ لینا، انہوں ہی بولنا، انہوں ہی سمجھ لینا۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کیا عجیب چیز ہے، بولے گاتے بھی خود ہی ہیں بجاتے بھی خود ہی ہیں۔ ویسا ہی کچھ انداز اس اشعار کے پیش کرنے کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی پہلی بجوائی گئی ہے، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں۔ شق القمر کا جو معجزہ پیش آیا وہ مکے میں پیش آیا۔ مکے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کے ذریعے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اور باضابطہ سورہ قمر اسی سلسلے میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا مکے میں ہوا، مگر شاعر صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی، انہوں نے کہا معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے عیاں، مدینے سے ظاہر ہوا بولتے ہیں، مگر شعر میں پہلی بجوائی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مکے میں یہ کام ہوا، لیکن مدینے کو اگر تھوڑا اونچ نیچ کر کے پڑھا جائے تو اس کو مہدین بنایا انہوں نے، مہدین کہا، اور مہدین کے حساب میں یوں کہا کہ دین کو شق ہو کر لیا ہے آغوش میں، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں، چاند نے پھٹ کر دین کو آغوش میں لیا، تو مہدین کو ذرا الٹ کر بنا دیں تو مدینہ بنے گا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور چونکہ یہاں نعت شریف پڑھنے والے حضرات کا ایک ذوق ہے، ذوقیہ حضرات والے بھی موجود ہیں، اور اس سلسلے میں محفل کو گرمانے کا انہوں نے جو کام کیا اور سبھی کو اپنے ساتھ راگ الاپنے میں انشاءاللہ ثواب کے اعتبار سے بھی لیا ہے، اور کل کو محبین رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں
کم سے کم ہم اس انداز میں تو شامل ہوں گے کہ اے مولا، ہمارے آقا کے جب تعریف کی جا رہی تھی تو ہم نے بھی تعریف کرنے والوں کے ساتھ گن میں گن ملایا، راگ ملانے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی چیز ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور محبت ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو دل میں پائی جانے والی چیز ہے، جس کو کھول کر بتانے کا آج تک کوئی تھرمامیٹر نکلا نہیں ہے کہ میرے دل میں اور آپ کے دل میں کتنی محبت ہے، اس کو بتایا جا سکے۔ بخار ناپا جا سکتا ہے، ہوا دیکھی جا سکتی ہے، اور بی پی اور شوگر ناپا جا سکتا ہے کہ کتنا ہے، لیکن آج تک کس کے دل میں کتنی محبت ہے، کس کے لیے ہے، کیا کوئی ایسا تھرمامیٹر ایجاد ہوا ہے؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان راز ہے، جس کو کہا میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، یعنی عشق کرنے والے، محبت کرنے والے اور جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے درمیان ایک انتہائی اشارے کی اور انتہائی چھپی ہوئی کوڈ ورڈز کی چیز ہوتی ہے کہ جس کی خبر اللہ نے فرشتوں اور کرامن کاتبین کو بھی نہیں دی۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور اعمال لکھنے میں سیدھی طرف والا اچھے عمل لکھنے پر مامور ہے، اور بائیں طرف والا برے اعمال لکھنے پر مامور ہے، مگر دل کی محبت میں کیا بات ہوئی، کیا انداز ہوا، کیا کیفیت ہوئی، اس کی ہوا تو ان لوگوں کو بھی نہیں لگتی، یہ فرمایا۔ تو آئیے اس سلسلے میں یہاں سب سے پہلے مسجد کا مسئلہ ہوا ہے، اور مسجد کے تحت میں مدرسہ ہے، اور یہ نمونہ ہے مسجد نبوی کا۔ مسجد نبوی تمام گوناگوں مصروفیات کے لیے اس سلسلے میں ہمارے اس مجلس کے صدر، اس محفل کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد جاوید حسین القاسبی نے بڑے واضح انداز میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ مسجد بنائی تو جاتی ہے، مگر مسجد کے تحت میں کیا کیا کام ہونے چاہیے، اور مسجد نبوی میں کیا کیا ہوا تھا۔ اور مسجد نبوی ہمارے لیے رہبر ہے، اور مسجد نبوی ہمارے لیے گائیڈ ہے، تو اس لحاظ سے یہ مسجد کا معاملہ بھی ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ مگر مسجد بنانے کے سلسلے میں جیسے ہمارے پیشرو مقرر جنہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ ہو سکے تو فروگزاشتوں کی اصلاح بھی کر دیں، بھئی اصلاح تو ان باتوں کی جاتی ہے جہاں کچھ کمی محسوس ہو، لیکن جن باتوں سے خود ہماری اپنی اصلاح ہوئی ہے اس کی وضاحت کر دینا یہ ہمارے لیے ضروری سمجھ میں آتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ مسجد کے فلسفے سے متعلق ہم کو اور آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد بنانے کے جذبے میں آج بھی ہماری امت میں جذبے کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو ایک رات، سردی کی رات میں مسجد بناؤ، بلکہ اگر بولا جائے تو کچی تعمیر کے ہی حساب میں مسجد ضرور بنا دیں گے، مگر پوری رات مسجد بنا کر فجر کی نماز کا جب وقت آئے گا تھک ہار کر جا کے سو جانے والے بھی بہت ہیں۔ اسی کو شاید علامہ اقبال نے شکوے کی شکل میں پیش کیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد بنانا جیسا بات آئی تھی، مسجد کے در و دیوار بنانا آج کل جذبے کی بنیاد پر بہت آسان بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر مسجد بننے کے بعد تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جو کہ استقامت 1000 کرامتوں پر بھاری ہوتی ہے، جس کے بارے میں عربی میں محاورہ بھی ہے، اور بعض حضرات نے اس کو غریب حدیث بھی قرار دیا ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ، یعنی کسی کام کو استقامت کے ساتھ لے کر چلنا اور پابندی کے ساتھ کسی کام کو کرتے رہنا 1000 کرامتوں پر بھاری ہوتا ہے۔ ایک رات میں مسجد تیار ہو جائے، یہ امت کی کرامت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مسجد ایک رات میں تیار ہو جائے تو کرامت ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اس مسجد میں اب آبادی مستقل رہے۔ مستقل کا مطلب کیا ہے؟ مغرب اور عشاء میں اور عصر میں جتنی پبلک رہتی ہے
تقریباً اتنی ہی فجر میں بھی رہے۔ اکثر و بیشتر مسجدوں میں یہ ڈائیورشن ہو رہا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، مغرب میں کتنے نمازی آتے ہیں وہ معیار دیکھ کر مسجد کی توسیع کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی کیا فجر کی نماز نہیں ہے، اس کو کیوں معیار نہیں بناتے؟ تو بولے نہیں صاحب، ذرا فجر کی نماز میں لوگ بس اپنے پرانے پاپی کو یاد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اس لیے مسجد کی طرف آنے میں شاید دقت ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا نفاق اور ایسے منافقت کے معاملے میں محفوظ فرمائے، اور 5 وقت کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جتنا مسجد بنانے والوں کو ثواب ملتا ہے در و دیوار کے اعتبار سے، اس سے کہیں زیادہ ثواب مسجد میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنے کی بنیاد پر ملتا ہے، کیونکہ مسجد کی آبادی صرف در و دیوار کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جیسے کعبۃ اللہ ایک زمانے تک کعبۃ اللہ کی شکل میں، اپنے ڈھانچے کی شکل میں نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ٹارگٹ دیا گیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، تو قرآن مجید میں جو الفاظ مبارکہ پیش کیے گئے ہیں وہ خود بتاتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرانی عمارت کی، جہاں عمارت تھی اس کی نشاندہی کر کے کعبۃ اللہ بنوایا۔ آج بھی ماہرین فقہا اور مفتیان کرام یوں کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اگر تعمیری ڈھانچے کے اعتبار سے خدا نخواستہ اس وقت بھی کسی پانی میں بہہ جائے یا کچھ بھی اس کے اندر ڈیمیج ہو جائے تو بھی قبلہ وہی جگہ ہوگی، قبلہ وہی جگہ ہے۔ قبلہ جگہ یعنی تعمیر کا نام نہیں ہے، اس جگہ کا نام ہے جو وہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک بیت المعمور تک چلا گیا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے جیسے ام المساجد اس جگہ کا نام ہے، تو مسجد بھی اصل در و دیوار کا نام نہیں ہے، جو جگہ منتخب کر کے سلیکٹ کر دی جاتی ہے یہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہے، بس وہ مسجد ہے۔ اگر بغیر تعمیر کے بھی اس پہ نماز پڑھی جائے تو بھی وہ مسجد ہے۔ کیا حضرات مفتیان کرام صحیح بات؟ جی۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ مسجد جب شب بھر میں ایک رات میں بنانے والے بنائیں، 1.5 سال میں بنے۔ الحمدللہ 1.5 سال پہلے یہاں سنگ بنیاد رکھنے ہم بھی حاضر ہوئے تھے، اور دعاؤں میں ہمارے بھی ہاتھ اٹھے تھے، حضرات علماء کرام کے اور بڑے بڑے اللہ والوں کے یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ آج اسی دعا کا نتیجہ 1.5 سال کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی جگہ تنگ دامنی کا شکار ہے۔ تو انشاءاللہ اب آگے جو یہ آبادی کی شکل چلے گی، آبادی کی شکلوں میں مسجد کو آباد رکھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اشارۃ النص اور اقتضاء النص کے تحت میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہم کو میسیج کے طور پر دی ہے۔ کیا فرمایا؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی 79 نمبر کی آیت ہے، جس میں یہ وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جب کتاب عطا کی تھی تورات اور انجیل، تو اس کتاب کے سلسلے میں اشارتاً ان کو یہ بتایا گیا کہ تم اگر اپنے آپ کو امت کی حیثیت سے باقی رکھنا چاہتے ہو تو کتاب کی مسلسل تعلیم دیتے جانا، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کو مسلسل تعلیم دیتے جانا یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور اگلا جملہ وبما کنتم تدرسون، درس والے انداز میں، روز روز سبق پڑھانے کے انداز میں اس کو پڑھاتے جانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ اور نقل کیا ان کا عمل، یعنی یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی تھی اور ان کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ تم ایسا کیا کرتے تھے، تو وہ صرف ہمارے لیے مہمیز بنا، اشارہ بنا، کیونکہ عقل مند کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور محدثین نے، فقہا نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت محمدیہ کو پہلے ہی سے عقل مند گردان لیا، پہلے ہی سے عقل مند کا لقب دے دیا۔
اور یہ بھی قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کو جب ذکر کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو میں نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ بھی ہے، جانتے بوجھتے بھی ہم نے تم کو فضیلت دی تھی، حالانکہ معلوم تھا کہ تمہارے اندر بدمعاش قسم کے بھی بہت ہیں، پھر بھی ہم نے تم کو فضیلت دی۔ فضلتکم علی علم علی العالمین کی تشریح میں مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں اکثریت بدمعاشوں کی تھی، اقلیت ذرا سیدھے لوگوں کی تھی، مگر اس امت محمدیہ کا جہاں ذکر فرمایا وہاں احسان یاد دلانے اور نعمتوں کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ امت پہلے سے ہی احسانوں کو یاد رکھتی ہے، یہ امت پہلے ہی سے نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے، اس لیے ڈائریکٹلی وہ خطاب کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے اہل امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اب آنے والے دور میں میرا اور تمہارا یہ انداز رہے گا، بس تم مجھے یاد رکھو تو جواب میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا مسئلہ ہے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر کوئی اس وقت کے بارے میں پوچھے اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ ہماری یاد میں مصروف ہے۔ کیسا بول سکتے ہیں صاحب آپ؟ تو بولے ہم نہیں بولے، اللہ بولا ہے، اللہ تعالیٰ خود بولے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا اس وقت میں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مصروف ہیں، تو پھر ہمارے بارے میں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب خود قرآن میں دی اللہ تعالیٰ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ گویا فَاذْكُرُونِی کا جواب اذکرکم ہے، اور فَاذْكُرُونِی امر ہے، جواب امر بھی امر کے تحت میں ہوتا ہے، اس لیے بولا گیا تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے انعامات اور احسانات یاد دلا کر نہیں بولے، کیوں؟ یہ امت کو اللہ نے پہلے ہی سے عقل مند بتایا ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اور ذرا پہلے زمانے کی یاد دلانے کے لیے اس سلسلے میں ایک ہلکا سا شعر بول کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اشاروں کو اگر سمجھو تو راز کو راز رہنے دو، راز کی بات کہہ دوں تو جانے محفل میں پھر کیا ہو۔ یہ پرانی یاد تھی تھوڑی سی، اسی کے انداز میں نے آپ کو تھوڑا سا یاد دلایا، مگر یہ بھی اشارے کی طور پر ہی رہے تو بہتر ہے، آگے ڈیٹیلز بول دیے تو بات باقی نہیں رہتی، اس کا مزہ نکل جائے گا۔ آگے فرمایا مسجد کے مسئلے میں تو الحمدللہ یہ تعمیر اور یہ شکل اب ہم ڈھانچے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، مگر یہ بات طے ہے کیا صرف ڈھانچہ بنا دینا یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا مقصد ہے؟ بولے نہیں، اصل اس کو 2-3 شکلوں میں آباد رکھنا۔ نمبر 1 پورے 5 وقت کی جماعت کی پابندی، اور نمبر 2 تعلیم و تعلم، اور تعلیم و تعلم کے سلسلے میں یہ بھی نہیں سمجھنا کہ صرف مرد بچوں کی تعلیم کے لیے مسجد ہے، ایسا نہیں، مسجد عورتوں اور خواتین کے لیے بھی اللہ نے بنوائی ہے۔ اسی لیے آج تک بھی عرب ممالک میں بالخصوص جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز و منبع رہا ہے، مساجد میں خواتین کے لیے بھی جگہ الگ سے بنائی جاتی ہے، الگ سے مسجد کے تحت میں ہی خواتین کی مسجد مصلی النساء کی شکل میں آپ سعودی عرب کی ہر مسجد میں دیکھیں گے، مصلی النساء، عورتوں کی مسجد۔ کیوں ہے معلوم یہ کہ ہم نے اکثر و بیشتر خواتین کے معاملے میں ذرا ایزی لینا شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے ہماری خواتین کا شکار جاہلوں نے یا پھر پڑھے لکھے خطرناک قسم کے لوگوں نے ہماری عورتوں کا شکار کر لیا، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا النساء حبالۃ الشیطان، یاد رکھو کہ خواتین عورتیں شیطان کا جال ثابت ہوتی ہیں، اور وہ ان کو لے کر ہی مردوں کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پورے پکچر، پورے ڈرامے اسی عنوان پر تیار ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہم نہ صرف مزے لیتے ہیں بلکہ اس کو دیکھ کر ہی اور خراب ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خراب ہونے سے محفوظ فرمائے۔ النساء حبالۃ الشیطان،
کون سی ایسی پکچر ہے یا کون سا ایسا ایڈورٹائز ہے جس میں عورت کے بغیر وہ ایڈورٹائز پورا ہوتا ہو؟ ماچس سلگانے کے مسئلے میں بھی عورت، آئس کریم کھانے کے واسطے بھی عورت، ہر 2 روپے کا کاروبار کرنے کا مسئلہ بھی ہے تو اس میں عورت کی فوٹو ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے وہ کیا بولتے اس کو، ہاں پیپرمنٹ وغیرہ نہیں، اور ایک اندر اس میں جو نکال کے دیتا تھا کلفی ملائی، کلفی ملائی کی بنڈی پہ ہیرونیوں کی فوٹو۔ تو میں اتفاقاً ایک دن ایک بنڈی والے سے پوچھا، میاں اندر کلفی ملائی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو بولے نہیں کلفی ملائی ہے۔ پھر یہ فوٹو ایسی لگا کے رکھے تم؟ نہیں مول صاحب، یہ فوٹو دیکھ کے لوگ گراہک کی حیثیت سے آتے، اندازہ لگائیے، کلفی ملائی کھانے فوٹو دیکھ کے آتے۔ تو میں پوچھا کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ تو بولے کلفی ملائی کھاتے کھاتے ان کو اندر میں اپنی کلفی ملائی کی حیثیت محسوس ہوتی۔ آگے یہ بھی اشارہ ہے، ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ تو آئیے اس سلسلے میں معلوم کیا ہوا کہ ہماری عورتوں کا شکار ایسے لوگوں نے کر لیا۔ جب ہم نے مسجدوں میں اور ہم نے اپنے مدرسوں میں خواتین کو ایزی لینا شروع کر دیا تو دوسرے لوگوں نے خواتین کو لے لیا۔ اس واسطے اللہ کے واسطے اور ایک حدیث کا حوالہ بخاری کا دیتے ہوئے میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینے کی خواتین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئیں اور بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بیچ میں ڈال کر گفتگو کی، یا رسول اللہ غلبنا الرجال منکا، کہ ہمارے معاملے میں مرد حضرات ہی غالب ہیں آپ کے معاملے میں، یعنی جب دیکھو جب مرد حضرات ہی آپ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ گویا انہوں نے یہ پوچھنا چاہا کہ کیا صرف آپ مردوں کے لیے رسول ہیں یا عورتوں کے بھی رسول ہیں؟ کیا جواب ہونا چاہیے بھئی؟ ہمارے بیٹھے ہوئے احباب سے سوال ہے، کیا حضور صرف مردوں کے رسول تھے؟ ارے عورتوں کے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ تو اب عورتیں پوچھ رہی ہیں آپ کے پاس ہمیشہ مرد حضرات کا ہی غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا ہماری ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ہفتے میں 1 آدھ دن دیا کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، 1 آدھ دن دیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی، فرمایا ہاں بھائی یقیناً مجھ سے یہ بات اس مسئلے میں وہ شاید لغزش کا معاملہ ہو رہا تھا، اب میں آئندہ خواتین کے لیے بھی 1 دن دیا کروں گا۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے دینا طے کر لیا۔ معلوم کیا ہوا؟ خواتین ہم سے کوئی علیحدہ نہیں ہیں۔ جس طرح پیدائش کے مسئلے میں اور میاں بیوی کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ مرد آدمی کی پھسلی کا ٹکڑا ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات سے الگ نہیں ہے، چونکہ جب حضرت حوا کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے پتلا بنا کر روح پھونکی۔ سب جانتے نا بھائی، حضرت آدم کو الگ سے پتلا بنا کر روح ڈالے، کیا حضرت بی بی حوا کے واسطے بھی ایسا ہی ہوا؟ سب جانتے ہیں۔ پھر کہاں سے نکالے؟ بولے حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آرام میں مصروف تھے، علامہ ابن کثیر کی روایت ہے کہ اس وقت میں ان کی بائیں طرف کی پھسلی سے بی بی حوا کو نکالا گیا۔ کس وجہ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ناممکن تھا 2 پتلے بنا کر دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے دونوں کو ایک ساتھ روح پھونکنا اللہ تعالیٰ کو مشکل تھا کیا بھائی؟ کوئی جواب دے سکتے نہیں دے سکتے؟ مشکل تھا یہ کام؟ نہیں تھا۔ پھر ایسا کیوں نہیں کرے؟ مفسرین نے 1-2 وجہ بتائی، چھوٹے دماغ میں وجہ بیٹھ سکتی بول کے بتا دی، اور کیا کیا وجہ ہے وہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں محدود تھا، ان کا علم بھی لامحدود، ہم محدود، ہمارا ذہن بھی محدود، ہمارا علم بھی محدود۔ تو محدود علم کے حساب سے کیا سمجھتے ہیں؟ 2 وجہ سے اللہ نے عورت کو الگ سے نہیں بنایا، کہیں آگے چل کر یورپین ممالک کی عورتوں سے مل کر یا یورپ والوں سے مل کر اپنی الگ تنظیم بنا کر مردوں کے برابر کھڑے ہونے کی کوششیں کریں گے عورتیں، اور دنیا کے تمام کاموں کو ترقی پر لے جانے کے بجائے ٹھپ کر دیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دنیا میں کسی نااہل کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ گئی۔ عورت اگر پائلٹ بنے، عورت اگر کسی ملک کی وزیر اعظم بنے تو پھر وہ مخصوص ایام جس میں عورت کے اندر ڈیسیشن لینے کا پاور ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے نا بھائی بات؟ اب وزیر اعظم تو ان دنوں میں بھی رہے گی وہ عورت،
جن دنوں میں وزیر اعظم ہے ان دنوں میں کیا وہ ایام آتے یا نہیں آتے اس کے اوپر؟ اچھا ان ایام میں وہ کیا ڈیسیشن صحیح لے سکتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے حساب سے ڈیسیشن پاور ختم ہو جاتا تو گویا پورا ملک ان دنوں میں ٹھب۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ملک کی قائد بجائے مرد کے عورت ہو جائے اس ملک کے مردوں کو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر ہو جانا بہتر ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہوا اندرا گاندھی ہمارے اوپر زیادہ مسلط نہیں رہی اور اس کے بعد کوئی عورت اور نہیں آ سکی، وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ نکل جاتی ہے، ایسی نکلی ہوئی نکل جاتی ہے کوئی ایسی۔ خواتین بھی موجود ہیں، شاید وہ لوگ بعد میں ہو سکتا ہے آبجیکشن کریں، میں ایڈوانس میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، مگر جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ حقیقت کو تو ہٹایا نہیں جا سکتا، حقیقت چاہے کتنی ہی کڑوی ہو مگر اس کو قبول کرنا ہمارے لیے عین انسانیت ہے۔ انسانیت اسی کا نام ہے کہ ہم حقیقت کو قبول کریں۔ تو آئیے اس سلسلے میں جو بات چل رہی تھی کہ مسجدوں کے لیے بھی تعلیم کے لیے بھی خواتین کو پیچھے نہ رکھا جائے، لہٰذا دینی تعلیم کے مسئلے میں بھی خواتین کو قابو میں لیا جائے۔ امت میں آدھا علم ہمارے لیے بی بی عائشہ اماں جان رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے آیا ہے۔ آدھا علم کس کے ذریعے ملا؟ بی بی عائشہ اماں جان، جس کے بارے میں آج کل نپور شرما اور فلاں شرما ایسے اعتراضات کر دیتے ہیں، اور یہ اعتراضات المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، منہ کو آیا بول دیا آگے نہیں بولتا، منہ کو آیا بول دیا، یہ مقصد ہوتا ہے اعتراض کا، اور ہر بات ہر جگہ بولنے کی ہوتی بھی نہیں۔ اس کے بعد کا کئی کو بولوں صاحب، بولنے کی ضرورت تھوڑی ہو، تو آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خواتین کو ہم اگر اپنے تعلیم کے مسئلے میں اور مذہبیات کے مسئلے میں نہیں لیں گے تو دوسرے کلچر والے ہمارے خواتین کو کیپچر کر لیں گے اور ہمارے خواتین کا اغوا کر لیں گے، یاد رکھیے، اور پھر بعد میں رونے سے حاصل کچھ نہیں ہو۔ جب چڑیائیں چگ گئی کھیت، اب روے سے کیا حاصل، بعد میں رونے سے فائدہ نہیں۔ یہ ایک ہماری گزارش۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ سیرت کے عنوان پر بھی یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ سیرت کے عنوان کے اعتبار سے ہمارے پیشرو مقرر ہمارے مولانا یاسر صاحب، جو اگرچہ کہ عمر میں بہت کم ہیں لیکن عقل میں اور علم میں اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا ہے، جس کے بارے میں شیخ سعدی نے ایک جملہ کہا ہے، حضرت نے اصلاح کرنے کو کہا تو اصلاح کے لیے ایک شعر ہے، بزرگی بعقلست نہ بسال۔ کیا کہا؟ بزرگی کا معیار عقل کی بنیاد پر ہے، عمر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے سیرت کے عنوان سے، کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اعتبار سے 2 سال بڑے تھے، اور عمر میں اور رشتے میں چاچا تھے، رشتے کے اعتبار سے چاچا تھے، عمر میں 2 سال بڑے تھے، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ اے عباس رضی اللہ عنہ، کیا آپ بڑے یا آپ سے عمر میں حضور بڑے؟ پوچھنے والے نے ایسا پوچھا تو ہمارے آقا کا جواب، کیونکہ صحبت کس کی ملی تھی حضرت عباس کو، بولے جواب دینے کا جو انداز آیا تھا وہ کہاں سے آیا؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آیا۔ تو کیا بولے؟ بڑوں میں بڑے تو اللہ بڑے، بڑوں میں بڑے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، بس سمجھو کہ دنیا میں 2 سال پہلے میں وجود میں آ گیا، سمجھو کہ دنیا میں 2 سال پہلے میں وجود میں آ گیا، ورنہ عمر کے اعتبار کو چھوڑو باقی تمام اعتبارات سے ہمارے آقا مجھ سے بڑے ہیں۔ یہ مطلب میں انہوں نے جواب دیا، چچا ہیں۔ اب یہ جواب دینے کا حوصلہ ملا تو کہاں سے ملا؟ ارے وہی حضور کی صحبت سے تو ملا، اور حضور کی صحبت نے صحابہ کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کیا۔ سیرت کے پہلو میں یہ ایک مسئلے کو ایک شعر کی بنیاد پر حل کرتے ہوئے ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے، کیونکہ کہا گیا کہ آج 2 بجے یہاں 2 بجے تک جلسہ ہے یا 2 بجے نماز رکھی گئی، 2 بجے جلسے کا اینڈ 2 بجے تک ہوگا، مگر میں نے ابھی مولانا سے بات کہی تو 1:30 بجے تک بات ختم کر دیجئے، اس کے بعد شاید کچھ میٹنگ ہوگی یا ایٹنگ ہوگی یا پھر اس کے بعد اذان کا معاملہ ہوگا۔ میٹنگ کے ساتھ ایٹنگ کا لفظ ملتا جلتا ہے، اتفاقاً نکل جاتا ہے، یہ الفاظ کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کیا ہے؟
میٹنگ وتھ ایٹنگ، اور اس میں اشارہ ہے، اشاروں کو اگر سمجھو تو راز کو راز رہنے دو۔ تو کیا ہے اس معاملے میں جو ابھی میں شعر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں ایک شاعر نے ایک ہی شعر میں بڑے اچھے انداز میں صحابہ کی بھی تعریف کر دی اور صحابہ کے ذریعے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تعریف کر دی۔ کیا کہا؟ صحابہ کے بارے میں کہنے والے نے کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یعنی صحابہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب تک ہم آپ کے ہاتھ میں بکے نہیں اس وقت تک دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہی بات ہمارے پیشرو مقرر نے کہی تھی، رومن امپائر، پرشین امپائر اس وقت انتہائی سمجھدار اور انتہائی انٹلیکچول قسم کی حکومتیں تھیں اور انتہائی تربیت یافتہ انداز میں چلتے تھے، مگر وہاں کے لوگوں نے روم کے قریب بھی عرب ممالک پڑھتے تھے اور ایران کے قریب بھی عرب ممالک پڑھتے تھے، مگر کسی نے بھی ان کو منہ لگانا پسند نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ آپ نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، یعنی جب آپ کی ہم صحبت میں آئے تو پوری دنیا مل کر کسی ایک صحابی کی قیمت نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کی دو مثالیں دے کر اس سیرت کے عنوان کی بات کو مکمل کروں۔ مثال نمبر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ سے مکے کو آئے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے یا اور کسی کام سے آ رہے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں اس وقت میں جو لوگ وہاں موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے فرزند بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سواری سے اتر کے، گھوڑے سے اتر کے ذرا دور جا کے خالی منڈی ادھر ادھر کر کے گھور کے دیکھ رہے ہیں، جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ نے محسوس کیا کہ شاید کچھ پرانی یادیں دماغ میں آ رہی ہیں، کچھ پرانی وابستہ یادیں آ رہی ہیں، اور پرانی وابستہ یادیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت آخر تک یاد کرتی ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو مگر عذاب کب سمجھتے ہیں اکثر لوگ؟ جب شاید اس کا بچپن بدماشیوں میں گزرا، اس واسطے عذاب بولا۔ اب حضرت عمر کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یاد ماضی ثواب ہے یا رب، یاد ماضی ثواب ہے یا رب، دے دے ان کو حافظہ، ان کا جو حافظہ تھا وہ اور دے دے، بچپن کی یادیں یاد آئیں۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یہاں رک کے آپ خالی منڈی ادھر ادھر پھرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو بولے بھائی یہاں میرا بچپن وابستہ ہے، بولے یہاں کی یادوں سے میرا بچپن وابستہ ہے۔ بچپن میں جب 13-14 سال کا تھا اور قد کے اعتبار سے کافی لمبا تھا، کہا جاتا ہے کہ لمبوں کی عقل گھٹنے میں ہوتی ہے، حقیقت میں یہ مسئلہ ویسا ہی ہے، مگر ہمارے آقا کی صحبت نے لمبوں کو بھی قابل بنا دیا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ جب میں اونٹوں کو چرانے لے کر یہاں آتا تھا اور واپسی میں جب اونٹ لے کر گھر کو جاتا تھا، روزانہ اپنے باوا جان سے کلاس سننی پڑتی تھی، لیکچر ملتا تھا، اتنا لمبا گدھا ہو گیا، اونٹ چرانے کے حوصلہ نہیں ہے ابھی تک، بولے اللہ اکبر، اتنا لمبا ہو گیا ہے ابھی تک اونٹ چرانے کی حوصلہ نہیں ہے۔ کاش اگر اس وقت میرے والد زندہ ہوتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس وقت مجھے خلافت کی گدی پر بٹھایا ہے تو یہ دیکھ کر اپنا جملہ واپس لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بانی کا اصول بتا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کی وجہ سے جہاں بانی کے اصول بتا دیے۔ بتائیے کیا ہمارے حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کہیں کسی اس زمانے میں کسی یورپ کے کسی یونیورسٹی سے پڑھے تھے یا بیرسٹر بنے تھے؟ کیا ان کو بیرسٹر کا سرٹیفکیٹ ملا تھا؟ مگر قربان جائیے اس سلسلے میں ہمارے بھارت کا وہ کرم چند گاندھی جن کو ہم مہاتما گاندھی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ان کا ایک پرچہ نکلتا تھا جس میں انہوں نے اس پرچے میں ہریجن نام کا پرچہ، اس طرح کا کوئی پرچہ نکالتے تھے جو غریبوں سے ہمدردی کے نام کا پرچہ ہوتا تھا، اس میں انہوں نے
ہندوستان کی اور بھارت کی آزادی کے وقت میں ایک اپنی طرف سے سجیشن دیا تھا کہ ہمارا بھارت آزاد ہونے کے بعد کیسی حکمرانی ہونی چاہیے بھارت میں. بولے انہوں نے یہ لکھا تھا جیسے ابو بکر حضرت عمر دونوں کے زمانے کی حکمرانی تھی ویسی حکمرانی کرو تو کامیاب رہو گے. کس نے کہا؟ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، دشمن جس بات کی گواہی دیں حقیقی فضیلت وہ ہے. تو حضرت عمر کو بھی حکومت کرنے کی سرٹیفکیٹ کہاں سے ملی تھی؟ کسی دنیا کے کسی بڑے یونیورسٹی سے نہیں ملی، لندن کے آکسفورڈ سے نہیں ملی تھی. حالانکہ اس زمانے میں لندن وغیرہ کے معاملے میں بہت رومن امپائر بہت متحرک تھی، مگر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کو اپنے ہاتھ سے اپنی سائن کرنا نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے نہیں سمجھے جاتے تھے، مگر حکمرانی کے سلسلے میں آج تک بھی ان کے نقش قدم پر چلنے میں لوگ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. آج تک بھی یہی مسئلہ ہے. یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو انتہائی سنہرا دور سمجھا جاتا ہے حکومت کے اعتبار سے، جس میں امن پسندی انتہا سے زیادہ عام تھی اور انسانیت کو اعلیٰ قدریں دی گئی تھی. یہ وہ معاملہ ہے. یہ سب کہاں سے تیار ہوئے تھے یہ حضرات؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. کیا سیرت کے پہلو کے اس مسئلے میں اور زیادہ تفصیل کی ضرورت؟ ایک مثال یہ ہوئی. دوسری مثال 3 ایسے صحابہ جو غزوہ تبوک کے معاملے میں پیچھے رہ گئے تھے. غزوہ تبوک میں جانے کے سلسلے میں کچھ جان بوجھ کر ان سے ایسی لغزشیں ہوئیں جس کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے. اللہ تعالیٰ نے بڑا حساس تجزیہ قرآن میں کیا ہے، اور ہر سال حفاظ کرام تراویح میں سناتے ہیں آپ کو. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کتنا بالکل محدود انداز میں، مختصر الفاظ میں، شارٹ اینڈ سویٹ انداز میں اللہ نے ان کی تاریخ بیان کر دی. اور وہ 3 حضرات جو جان بوجھ کر پیچھے کر دیے گئے بولے اللہ نے مجہول صیغہ استعمال کر کے ڈائریکٹ ان کو فاعل نہیں بنایا. یہ فاعل اور نائب فاعل کی بحث بچپن میں پڑھتے، مگر اس وقت سمجھ میں آئی جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں صیغہ مجہول کیوں استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی حضرات صحابہ کو دوشی نہیں قرار دیا اس مسئلے میں، بلکہ کچھ شیطان کی فہمائش یا شیطان کی اپنی طرف سے سرپرستی کی وجہ سے ایسا ہوا. یعنی وہ خود پیچھے نہیں ہوئے، پیچھے کر دیے گئے. خلفو، یہ 3 آدمی تھے، اور 3 آدمیوں کے نام یاد رکھنے کے لیے ہمارے استاد بولتے تھے مکہ نام یاد رکھ لو، تینوں کے نام یاد رہ جاتا. ارے مکہ کس کو یاد نہیں رہتا بھائی؟ آپ لوگوں کو بھی مکہ نام یاد ہے نہیں ہے؟ بولے سب کو یاد ہے. کیوں؟ ارے وہی تو ہمارا قبلہ ہے، اور وہیں عمرے کو بھی جاتے ہیں، وہیں حج بھی کرنے جاتے ہیں. آج کل تو عمرے کا رش، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں بہت زیادہ ہے. ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا وہی رقیب جو تھا رازداں اپنا. اتفاقاً ہم بھی ربیع الاول کے مہینے میں عمرے کو گئے تو مدینہ منورہ میں کمرہ حاصل کرنے کے بارے میں لٹک گئے بھی تو نہیں ملا. ہماری اردو کے حساب میں لٹک گئے بھی تو کمرہ نہیں ملا. مجبوراً حرم شریف کے باہر کے ایریے میں ہی گزار لے کے آ جانا پڑا. ایسا بھی ہوا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مکہ مدینہ کتنا مشہور ہے. تو وہ مکے کے نام سے 3 آدمیوں کا نام، مرارہ ابن ربیع، کعب حضرت کعب، اور تیسرے ہلال ابن امیہ زمری، یہ تینوں صحابی تھے. ان میں زیادہ تر جن کا تذکرہ آتا ہے وہ حضرت کعب ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا دور چل رہا تھا جو تقریباً 50 دن کی زندگی مدینے میں ہم کو ایسا محسوس ہوئی کہ ہم ہمارے شہر میں ہی اجنبی ہیں. اللہ اکبر، ہمارے شہر میں رہ کر بھی ہم اجنبی ہیں. بڑی تاریخ ہے اس کے پیچھے. سورہ توبہ کی پوری تفسیر آ رہی، سمجھیے آپ کے سامنے کہ بڑی تاریخ یہ تھی کہ وہ حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں جانے سے پیچھے رہ گئے. تو اب اس سلسلے میں ان لوگوں نے آ کر کوئی جھوٹ موٹ بات حضور کے سامنے نہیں کہی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، پوری تفصیل ہے وہ. مگر تینوں نے آ کر اپنے اپنے قصور کا اعتراف کر کے کہا
کہ بس ہم ہماری غلطی کی وجہ سے نہیں آ سکے یا رسول اللہ، اب ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، جو سزا دی جائے قبول ہے، سر تسلیم خم ہیں جو مزاج یار میں آئے، یہ کہا۔ اور یہی انداز حضرات صحابہ کا صحابی ہونے کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر اچھے انداز کا ذکر کیا ہے، ورنہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے اور 3-4 قسم کے لوگوں کا برے انداز میں بھی ذکر آیا ہے، مگر وہ برے انداز کے لوگوں کو ہم لینا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ منافق تھے۔ اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 50 دن ایسے گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پابندیاں لگائی گئیں سزا کے طور پر۔ پہلے مسلمان آپس ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنا، سلام کلام بھی بند کر دینا۔ ہاں، آخر میں کہاں تک بولے معلوم؟ ان کی بیویوں سے بھی آپس میں تعلق نہیں رہنا شوہروں کا، یہاں تک بول دیا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کا جواب دینے میں کبھی کسی کے معاملے میں پیچھے، سلام کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے، تو سلام کا جواب دینے میں کیسا پیچھے رہیں گے؟ مگر ان دنوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا رخ انور موڑ لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس سے زیادہ اور تکلیف مجھے کسی اور معاملے میں نہیں ہوئی جتنا میرے آقا کے رخ انور کو اپنے انداز سے موڑ لینے سے ہوئی۔ کیوں؟ ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے اپنے معشوق اور اپنے محبوب کی حقیقت کو اور ان کے انداز کو۔ تو اسی درمیان میں کیا ہوا؟ ملک شام کے بادشاہ کی طرف سے ایک زبردست خط آیا، کس کے نام پہ؟ حضرت کعب کے نام پہ، کعب کے نام پہ، یعنی غلام محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آیا کہ اے کعب، ہم نے سنا ہے تمہارے لوگوں نے اور تمہارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بات چیت بند کر دی ہے اور تم سے بائیکاٹ کر لیا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو تم ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تم کو بڑے اعزاز کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب مارکیٹ میں جا رہے تھے تو کسی نے ان کو خبردار کر کے کہا کہ بھائی ایک ملک شام کا ایک نمائندہ ایمبیسیڈر آیا ہوا ہے، وہ آپ کے نام کی تلاش کرتے پھر رہا ہے۔ تو پوچھا کہاں ہے؟ تو بولے فلاں جگہ ہے، جاؤ۔ میں جا کے دیکھا تو اس نے ایک خط میرے حوالے کیا۔ وہ خط ٹرانسلیشن کے حساب سے جب میں نے پڑھا تو محسوس کیا کہ اس خط کے اندر مجھے ملک شام آنے کی دعوت دی گئی۔ کون بلا رہا ہے بھائی؟ ملک شام کا بادشاہ۔ کس کو بلا رہا ہے؟ غلام محمد کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اس قابل ہوئے کہ ملک شام کے بادشاہ نے ان پر نظر ڈالی۔ اگر وہ حضور کے غلام نہ بنتے تو کیا ان کو اس طرح کا آفر آتا؟ یہ ہے۔ اب بتائیے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ کیا کرتے ہیں وہ خط لے کر؟ اپنے ہاتھوں سے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولتے ہیں اے مولا، کیا اتنا برا وقت میرے اوپر آ گیا ہے کہ میرے آقا کی رخ انور کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اب مجھے ادھر کے ادھر کے کتے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اتنا برا وقت آ گیا میرے اوپر؟ بس وہ دل کی طرف سے پکارنا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے قرآن میں توبہ بھی اتری، قرآن میں توبہ کی آیتیں اتری ان کے اوپر۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک ان کو گھس کے دیکھا۔ بولتے ہیں سونے کو گھس کے دیکھنا، آدمی میں بس کے دیکھنا، مگر یہاں آدمی ہی کو گھس کے دیکھا گیا کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ میرے حبیب کے غلاموں میں صحیح غلام بننے کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ دیکھا گیا، گھس کے دیکھا گیا۔ 50 دن تک ایسی تکلیف میں ڈالا گیا۔ غور فرمائیے، ایسی تکلیف میں ڈالا گیا ہے 50 دن تک۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی محنت فرمائی اور کس طرح کا خاکہ تیار کیا، کس طرح کے افراد تیار کیے۔ انہی افراد کا صلہ، انہی افراد کا وسیلہ آج ہم یہاں ہم اور آپ بیٹھ کر اس دور دراز کے مقام میں، کہ جہاں اگر ایسے حضرات نفوس قدسیہ نہ آئے ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا نام بھی اللہ ہی ہوتا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی غلامی کرنے کا کچھ ہم کو بھی حوصلہ دیا
جس کی وجہ سے آج یہاں بیٹھ کر ہم اس قابل بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کی کیفیت میں آئے ہوئے ہیں۔ تو سیرت نبوی کا ایک پہلو یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں ایسی کشش عطا فرمائی تھی جس کی طرف بھی ایک مرتبہ نظر ڈال دی تو ان کو کندن سونے کی شکل بنا دیا۔ کندن سونا یعنی سونا وہ شکل میں جب اس سے زیور بنایا جا سکتا ہے۔ سونا دو شکل میں ہوتا ہے، ایک تو بالکل زمین سے نکلا ہوا سونا جو سونے کی کان سے نکلتا ہے، لیکن جب اس کو گلا کر پگھلا کر کندن بنایا جاتا ہے اس وقت میں اس سے زیورات بن سکتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر صحابہ کو کندن بنا دیتی تھی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ جس کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کر لیا، بس وہ صحابی کے لقب سے ملقب ہو گیا، صحابی کے لقب سے نواز لیا گیا۔ اب دنیا میں ہزاروں اولیاء مل کر بھی اس ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقام تک نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ یہ میرے آقا کی شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اصل یہ مسئلہ، یہ اہمیت ہے، یعنی ہزاروں اولیاء ہزاروں پیر مل کر بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ یوں سمجھیے ہائی پاور کے مقام سے ان کو پاور ملا ہے جو ایک نظر کا پاور بھی کام کر گیا۔ اسی لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے درجے میں ہیں، اگر تم میں سے تم کو کسی ایک ستارے کی شکل بھی مل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تم کو ہدایت کے لیے قبول کر لیا۔ تو الحمدللہ یہ جو ہم یہاں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے پاس آئے ہوئے حضرات صحابہ جن کا ہندوستان میں آنا ثابت ہے اور جن کو ہم نے باضابطہ دیکھا ہے، وہاں جا کر مالبار کے علاقے میں بھی ان کی قبریں بتائی جاتی ہیں، پنجاب کے علاقے میں بھی کچھ قبریں بتائی جاتی ہیں، اور مختلف وہاں مقامات جو ساحلی اضلاع ہیں وہاں کے اضلاع میں حضرات صحابہ کا آنا ثابت ہے۔ ان حضرات صحابہ کی آمد کی وجہ سے الحمدللہ آج ایسے حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے آخر میں ایک آخری پیغام دے کر میں بات کو مکمل کروں گا کہ آج کل مسجدوں کے سلسلے میں ہمارے مخالفین کی صفوں میں اور بالخصوص RSS میں کچھ اندر ایسی قسم کی کھچڑیاں ابل رہی ہیں کہ فلاں مسجد وہ پرانے زمانے کی فلاں مورتی کو ہٹا کر بنائی گئی اور وہ محمود غزنوی کے زمانے سے ہے۔ محمود غزنوی جو یہاں پہلے نمبر کے بادشاہ بن کر آئے تھے ان کے زمانے سے، اس کے سلسلے میں ایک اسکالر نے، ایک پڑھے لکھے آدمی نے جس کا تعلق باضابطہ اسی انداز کے اس سے ہے، یوٹیوب میں میں نے اسے یہ سنا کہ وہ یہ کہتا ہے موہن بھاگوت صاحب کو مخاطب کر کے کہ جناب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف محمود غزنوی کے زمانے سے ہی مسجدیں ہمارے اس ملک میں ہیں؟ بولے نہیں، ان سے پہلے بھی جب صحابہ ڈائریکٹ یہاں آئے تھے تجارت کی غرض سے اس وقت کی مسجدیں بھی موجود ہیں۔ باضابطہ اس نے شکل ڈال کر تو فوٹو بتا کر بتایا ہے، گجرات میں احمد آباد کے مقام میں ایک مسجد جس کا قبلہ رخ بیت المقدس کی طرف ہے، جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، اور دوسری اور ایک مسجد کیرلا کے علاقے کی اس نے یہ بتائی جو ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد سمجھی جاتی ہے، وہ بھی حضرات صحابہ کے زمانے کی مسجد ہے۔ محمود غزنوی کا آنا تو 150 سال کے بعد ثابت ہے، لیکن صحابہ کا آنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ابو شاہ نام کے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت آئے تھے جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 انگلی کے نشان مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس وقت میں وہ کیرلا کے علاقے میں باضابطہ چاند کا نظارہ کرے تھے۔ یمن سے آنے والے صحابی جن کو ابو شاہ اور جنہوں نے ایک موقع پر نبی کریم فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تھا کہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ میرے لیے لکھوا دیجئے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ تمام باتیں لکھ کر دے دی گئیں۔ تو وہی ابو شاہ ہیں جو یمن سے آئے تھے، مگر یمن سے ہٹ کے ہندوستان تک کا راستہ اس زمانے میں عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا،
مگر مورخین نے محدثین نے اس بارے میں تفصیلی سند کے اعتبار سے یہ بتایا ہے کہ وہ ابو شاہ اس زمانے میں یمن کے راجاؤں میں یعنی کیرلا کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر کے اپنے ملک کو آئے تو انہوں نے اپنی پہلی مسجد یہاں تعمیر کروائی۔ یہ ہے کیرلا کی مسجد کی تاریخ۔ اور وہاں جو احمد آباد اور گجرات کے علاقے میں، گجرات بھی چونکہ ساحلی علاقہ ہے تو حضرات صحابہ کا تجارتی انداز میں آنا بھی ثابت ہے، اس واسطے وہاں بھی وہ مسجد بنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مسجدوں کی تاریخ صرف یہاں کے مسلمان بادشاہوں کے دور ہی کی داستان نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کی دین ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ تاریخ کی طرف میں آپ کو لے چلنا چاہتا، اور حضرات صحابہ ہمارے لیے سیرت کا اہم پہلو ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کو بیچ میں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو سمجھ جائیے پوری عمارت نیچے کی بیسک کاٹ دینے کی بنیاد پر، جیسے آج کل ہوتا ہے کیمیکل نیچے کی بیسک میں ذرا ادھر ادھر کرا کے کچھ کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے اور بعد میں کچھ ذرا سا وہ ہلایا جاتا ہے تو اس کے بعد پوری عمارت ایسا بیٹھ جاتی ہے زمین میں جیسا کہ پہلے سے وہ بیٹھنے کی منتظر تھی۔ ایسا ہی کچھ مسئلہ اور ایسی ہی کچھ کوششیں کچھ ایسے مخالفین اسلام کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی تک بھی، جو حضرات صحابہ سے بیر رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ ہر مجلس میں ان کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا، بغیر نام کے بھی اشارے عقل مند لوگ اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حضرات صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا تو اسلام کی پوری عمارت خود بخود گر جائے گی۔ وہ تو صحابہ کے طفیل ہی الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کی عمارت دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال ہو رہی ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو سب سے زیادہ مضبوط پہلو ہے۔ اگر اسی پہلو پر ہم اپنی زندگی بھی لگائیں اور اپنی زندگی کی قربانیوں کے مسئلے کو اس پر لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی کل قیامت میں انشاءاللہ ہم کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہم کو ہمارے آقا کے غلاموں کی فہرست میں شامل ضرور کیا جائے گا۔ یہی اصل ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے آپ کا ہمارا بیٹھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہوا ہے، اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے اسی محبت کے نام پر بیٹھنے والوں نے ذرا بھی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اٹھ کر جانے کی کوئی کوششیں نہیں ہوئیں، الا ماشاءاللہ کسی ایک آدھ کو اگر کوئی عذر ہوتا ہے تو وہ تو ایوریج میں آتا بھی نہیں، مگر اکثری حضرات نے بیٹھ کر بڑے اہتمام سے سننے کا جو اہتمام کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آج بھی ہمارے دلوں میں ہمارے آقا کی محبت پیوست کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ یہی محبت کل میدان حشر میں بھی کام آئے گی، اور یہی محبت کل ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی لینے میں بھی کام آئی۔ اللہ تعالی ہمارے اس سننے سنانے کو اور ہمارے اس مسجد والے معاملے کو اور یہاں کے مدرسے کے معاملے کو بے حد قبول فرمائے، اور دن دوگنی رات چوگنی علم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، خانقاہی نظام کے اعتبار سے اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ان تمام معاملات کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس قابل سمجھا گیا، کیونکہ میں بھی آپ کے والد بزرگوار کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو اعلیٰ نصیب اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام تقریر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ